تو یہ جی ہماری فورتھ ہیبٹ. یہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بالکل تب گیو اپ کر دیتے ہیں جب بالکل کامیابی ان کے قریب ہو, تب وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں نہیں بننا, ہمیں چلتے رہنا ہے, دوڑتے رہنا ہے, مشکلات کا مقابلہ کرتے رہنا ہے, کھڑے ہونا ہے, چیلنجز کو فیس کرنا ہے. چونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے سامنے اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی, بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل مقصود کی طرف چل پڑے گی. تو چونٹی سے سیکھنا چاہیے, چاہے اس کے سامنے رکاوٹ آ جائے وہ اپنے مشن سے نہیں ہٹے گی, اپنے فوکس سے نہیں ہٹے گی, اس نے وہیں جانا ہے. جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور راستہ بدل کے دوسری طرف چلی جائے گی. یہی اسی طرح مسلمان ہوتا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر بتاتے ہیں, سائیکالوجی بتاتے ہیں, نفسیات انسان کی کیا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یسام الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط. اللہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جب اس کو اچھائی پہنچے تو بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اسے کوئی شر چھو لے, کوئی مشکل آ جائے تو اسی وقت مایوس ہو جاتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے کہ میری زندگی برباد ہو گئی, میرے ہی ساتھ یہ کیوں ہوا, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں. بھائی انبیاء نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, ان کا کیا قصور تھا کہ ان کے بیٹے بھی جو ہے وہ جو ہے ان سے چھین لیے گئے, وفات ہو گئی, بیوی جو ہے اس کی وفات ہو گئی جب شیب ابی طالب میں تھے, اتنی مشکلات میں انہوں نے زندگی گزاری. تو بات یہ نہیں ہوتی قصور, بات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتے ہیں اس کا اتنا امتحان لیتے ہیں. کیوں؟ ایک تو اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے, دوسرا اسے کمانڈو بنانے کے لیے. کمانڈو کی ٹریننگ سخت ہے, سولجر کی ٹریننگ آسان ہے. جس سے جتنا بڑا کام لینا ہے اس کو اتنی مشکل میں ڈالنا ہے, اسے کھلے میدان میں چھوڑ دینا کہ چلو مقابلہ کرو, سیکھو. تم نے سکھانا ہے, لوگوں کو سکھانا ہے آگے جا کے. جب تک تمہیں خود نہیں پتا ہوگا غم کیا ہوتا ہے, تم لوگوں کو کیا سکھاؤ گے کہ غم کیا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے, یہ خوشخبریاں ہیں. صحابہ پہ مشکل نہیں آتی تھی, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. بیمار نہیں ہوتے تھے, پریشان ہو جاتے تھے کہیں اللہ تو نہیں ناراض. لیکن ہم بالکل الٹ, تھوڑی سی مشکل آئی اسی وقت ہمت ہار کے بیٹھ گئے, اللہ سے شکایت, اللہ سے شکوے شروع اور اللہ سے ناراضگیاں شروع, نمازیں بھی کم کرنا شروع کر دیں. جبکہ سورہ انبیاء میں اللہ انبیاء کی ایک کوالٹی بتاتے ہیں, یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی کامیابی ہے کہ جب ان پہ مشکل آتی ہے وہ مزید پکے ہو جاتے ہیں عبادات میں. یہ ہے سکسیسفل لوگ. ہمارا بالکل الٹا حساب ہے, جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلے عبادات افیکٹ ہوتی ہیں, اس کے بعد جو اللہ سے ناراضگیاں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکوہ. ایکٹیو شکوہ کیا ہے؟ منہ سے یہ کہنا کہ بس اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. ایک پیسو شکوہ ہے. پیسو شکوہ چھپا ہوا شکوہ. چھپا ہوا شکوہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور سوچنا کہ میں اللہ کو یہ گناہ کر کے نا میں اللہ سے مقابلہ لگا رہا ہوں. انسان ایسے کرتا ہے, یہ پیسو شکوہ ہے. تو بہرحال ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, ناشکریاں ہوتی ہیں. یہ چیز ناکام لوگوں کی نشانی ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا تو نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. ڈپریشن لے کے, پریشانی لے کے, ٹینشن لے کے کس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. کسی کے بارے میں بغض رکھ کے بھائی کس کا نقصان ہے؟ کسی کے بارے میں برا خیال کر کے آپ کا نقصان ہے کہ اس کا نقصان ہے؟ آپ کا نقصان ہے. آپ اپنی پرسنالٹی ڈیمیج کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. اس کے بارے میں برا سوچیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. بجائے کہ اذیت دینے کے آپ اللہ پہ چھوڑیں کہ اللہ سب دیکھ رہے ہیں. یہ چیز ہے. یہ آیت سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ دیکھیں, یہ چھوٹا سا ننھا سا پودا یہ اتنا کمزور ہے کہ اس پہ اگر میں پاؤں رکھ دوں تو اس کو روند سکتا ہوں. آپ سوچیں کہ اتنی سخت زمین کو پھاڑ کے ننھا سا پودا کیسے باہر آ گیا. اللہ مثالیں پیش کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کون ہے جس نے بیج میں سے اس پودے کو نکال کے سخت زمین سے نکال کے ابھارا؟ کون ہے؟ اللہ. تو ہم کمزور ہیں, انسان کمزور ہے, اس ننھے پودے کی مانند ہے. لیکن مشکلات سے, سخت زمین سے کون پھاڑ کے نکالے گا انسان کو بھی؟ اللہ. یہ مثالوں سوچنا چاہیے. اللہ نے مثالیں ایسے ہی نہیں دیں کہ پہچانو مجھے میں کون ہوں. اس ننھے سے پودے کو نکال دیا اتنی سخت زمین سے پھاڑ کے, اور یہ زمین کا سینہ چیر کے پھاڑ کے نکل آیا. تو میں تمہیں بھی مشکل سے نکالوں گا, تمہیں بھی برے حالات سے میں نکالوں گا بالکل اسی طرح. لیکن میرے اوپر توکل کرو, مجھے پہچانو میں ہوں کون, میرے سے مدد مانگو, لوگوں کے پاس مت جاؤ. اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے؟
کیسے دیتا ہے؟ بارش برسا کے، بنجر زمین، ڈیڈ ارتھ، مردہ زمین کو اللہ زندگی دیتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے مردہ حالات کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے مردہ ریلیشن شپس کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ آپ کے وہ چیزیں جو بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے، لیکن مدد مانگنے کی ضرورت، ادھر جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھیے، یہ ایک کیون کارٹر ایک فوٹوگرافر تھا ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1993 میں پکچر کھینچی تھی افریقہ میں. یہ بچہ مرنے جا رہا ہے. افریقہ میں آپ کو پتہ ہے غربت کتنی ہے، بیماریاں کتنی ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. بچہ مرنے جا رہا ہے اور وہ جو گدھ ہے وہ اس کا ویٹ کر رہی ہے کب یہ مرے گا اور کب میں اسے کھاؤں گا. اس نے یہ فوٹوگراف کھینچی اور اگلے سال فرانس میں ایک کمپٹیشن ہوا 100 موسٹ انفلوئنشل فوٹوگرافس کا، اور اس میں اس کو پہلا انعام ملا کیون کارٹر کو. لیکن 4 مہینے بعد اس نے خودکشی کر لی. کیون کارٹر نے ڈپریشن کی وجہ سے. اس کے مائنڈ سے سین ہی نہیں جاتا تھا کہ یار دیکھو یہ بچہ اب مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، گھاس کھا رہا ہے، اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہے کہ کب مرے گا تو میں اس کو کھاؤں گا. اس وجہ سے اس کے مائنڈ سے چیز نہیں جاتی تھی، اس نے خودکشی کر لی. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں. کیا ہم اس کی جگہ ہیں؟ ہم پہ تو تھوڑی سی مشکل آتی ہے، ہم کہتے ہیں بس ختم، زندگی برباد ہو گئی، اولاد نے جو ہے وہ بس دکھ دیے ساری عمر، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ آپ اس کی جگہ بھی تو ہو سکتے تھے نا، لیکن ہیں آپ اس کی جگہ. تو شکر کرنا چاہیے بجائے کہ ہر وقت منہ پہ شکایت. بھائی شکر ادا کریں، شکر گزاری اپنائیں. یہ سیرین کپل ہے ایک، یہ 4 بچے ہیں، ان کے 4 بچے اپاہج. اب ان کا خیال رکھنے کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی انہیں. یہ ایک تو ان کے بچے اپاہج، دوسرا ریفیوجیز ہیں، سیریا سے بھاگے ہیں، ادھر وہاں جنگ چل رہی ہے، خانہ جنگی ہے وہاں پہ، ٹرکی میں آ کے ایک خیمے میں رہ رہے ہیں. تو یہ شکایت نہیں کر سکتے اللہ سے؟ کیا ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے کہ ہمارے 4 بچوں کا اپاہج ہونا، اب نارمل ہونا، یا آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا امتحان ہے. ان پروڈکٹیو ہیں بچے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ تو نہیں کیا نا اللہ نے. تو شکر گزاری کرنی چاہیے. یہ ہماری جو ہو گئی 4 ہیبٹس. اچھا یہ ویڈیو پلیز چلائیے گا. اچھا یہ آپ دیکھیے، اس سے آپ کو کیا سمجھ لگتی ہے؟ یہ جو بال ہے جو رکاوٹوں کے تھرو جا رہا ہے، پلیز پھر سٹارٹ کیجیے گا ایک بار. ایک بالکل سیدھی روڈ پہ جا رہا ہے، ایک رکاوٹوں پہ جا رہا ہے. پہلے کون سا پہنچ گیا؟ زیادہ تیز کون سا ہے؟ جن میں رکاوٹیں ہیں. اس سے سمجھیے زندگی کے چیلنجز کو، ڈیفیکلٹیز کو، کہ اللہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا سین کریٹ کرتے ہیں صرف کس لیے کہ آپ اس جگہ جلدی پہنچ جائیں، آپ اس جگہ جلدی کامیابی پا لیں. یہ بھی تو ایک پرسپیکٹیو ہے نا لائف کا، بجائے کہ یہ سوچنا کہ نہیں لائف سموتھ ہوگی تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا. نہیں. 5ویں ہیبٹ، آخری ہیبٹ. 4 ہو گئی ہماری. پہلی تھی قولوا قولا سدیدا، دوسری تھی صرف اچھے الفاظ بولو، تیسری تھی صرف اللہ سے اپنے غم شیئر کرو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے پاس جاؤ. چوتھی تھی کبھی بھی ہمت مت ہارو، مایوس مت ہو، مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. 5ویں ہے جی موو فارورڈ، آگے چلو. اور بہت سے لوگ یہ نہیں کرتے. بہت سے لوگ زندگی پتہ ہے کیسے گزارتے ہیں؟ آدھی زندگی ان کی اس غم میں گزر جاتی ہے جی کہ میرے ماضی میں کیا ہوا. یہی سوچ سوچ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں. ماضی میں یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا. آدھی زندگی ان کی گزر جاتی ہے مستقبل سوچنے میں، اس طرح ختم ہو جاتے ہیں. آدھی زندگی ماضی سوچنے میں، آدھی زندگی مستقبل سوچنے میں. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ نے کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مشکل نہیں تم پہ آتی حتیٰ یہ کہ اللہ نے وہ لکھ چھوڑی ہے. کہاں پہ؟ لوح محفوظ میں. اور یہ ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم غم نہ کرو. جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے یا جب تم کوئی چیز نہ حاصل کر سکو تو غم نہ کرو، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو اللہ کی طرف سے بہت زیادہ. لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. آپ سوچیں قیامت والے دن ہمیں ایک ویڈیو دکھائی جائے
اور اس ویڈیو میں ہمیں دکھایا جائے کہ بھائی تم یہاں جانا چاہتے تھے نا اور تم یہاں نہیں گئے, تمہارا ویزا نہیں لگا, یا تم جو ہے فلانے سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں ہوئی نا, یا تم نے یہ چیز مانگی تھی تمہیں نہیں دی گئی نا, تو آؤ تمہیں ویڈیو دکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جاتی تو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا, اور پھر ہم شرمندہ ہو جائیں گے, پھر ہم کہیں گے واقعی یہ تو اللہ کی حکمت ہے, ہمیں وہ چیز نہیں ملی. یہ ویڈیو پلیز پلے کیجیے گا. یہ ویڈیو آپ دیکھیے, ایک بچی ہے, یہ انڈیا میں ایک CCTV کیمرہ فوٹیج سے ریئل ویڈیو جو ہے وہ کیپچر کی گئی ہے اسٹریٹ میں. آپ غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا آپ کو کیا سمجھ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی جا رہی ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ ایک بلائنڈ موڈ ہے, بلائنڈ موڈ پہ نظر نہیں آتا گاڑی والے کو موڑ موڑتے ہوئے کہ آگے کیا ہے. اب دیکھیے بچی جا رہی ہے, اس کو ٹھوکر لگے گی, یہ اس کو ٹھوکر لگی, اور اب آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے گا کہ اوپر سے گاڑی گزری اور وہ بچی جو ہے کھڑی ہو جائے گی, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. جی اب اس ویڈیو سے آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے یہ سمجھ آئی کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں زندگی میں ٹھوکر دلواتے ہیں, مشکل لاتے ہیں ہماری زندگی میں, ہمیں سبق سکھاتے ہیں. کیوں؟ کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل سے بچ سکیں. یہ بچی اگر سیدھا جا رہی ہوتی تو گاڑی نے سیدھا اس کو ہٹ کرنا تھا اور اس کی موت ہو سکتی تھی. لیکن اللہ نے اسے ٹھوکر دلوائی, گاڑی اس کے اوپر سے گزری اور ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی. لیکن انسان جو ہے یہ چیزیں نہیں سمجھتا. انسان جو ہے نا, اس کا ویژن بہت نیرو ہوتا ہے. وہ فوراً سے شکوہ کرنا شروع ہوتا ہے, کیوں ایسا کیوں ہوا. یہ اس سے آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ پہ کوئی مصیبت لائی ہے, یہ وجہ, اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو مزید نوازیں گے. یہ ایک مکڑی آپ دیکھ رہے ہیں, ایک مکھی لگی ہوئی ہے ایک جگہ پہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اشفاق احمد کا آپ سب نے نام سنا ہوگا, بڑا اچھا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا گود میں, تو پوتے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے, باہر کتنا سبزہ ہے, کھڑکی کے باہر دیکھو اور انجوائے کرو ویدر کو. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی نظر ایک ہی جگہ لگی ہوئی, ایک ہی جگہ ٹکی ہوئی ہے کھڑکی پہ, اور بڑے خوف سے وہ دیکھی جائے. میں نے کہا بیٹا وہاں کیوں دیکھ رہے ہو, باہر دیکھو, تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ ہریالی, یہ بارش تمہیں ویلکم کر رہی ہے. اس نے کہا نہیں دادا یہ کیا ہے, کھڑکی پہ کیا لگا ہے. انہوں نے کہا کیا لگا ہے, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا نہیں آپ دیکھیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہاں مری ہوئی مکھی جمی ہوئی تھی. میں نے کہا بیٹے تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, تمہیں باہر کا سین نظر نہیں آ رہا. کہتے کہ اس بچے نے, چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک چیز سکھائی. وہ چیز کیا ہے جی, کہ ہم اس بچے کی طرح ہیں. زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے, زندگی کی اپرچونٹیز ہمارا کھڑکی کی دوسری سائڈ پہ انتظار کر رہی ہیں. بارش, ہریالی, اللہ کی رحمت, اللہ کی مغفرت کا وعدہ, رزق. لیکن ہماری نظر اس مشکل پہ ہی پڑی ہوئی ہے جو مشکل ہم پہ آئی ہوئی ہے. ہماری نظر جو ہے ہمارے ماضی پہ ہی ہے, اس مری ہوئی مکھی پہ ہے جو مر چکی ہے, ماضی گزر چکا ہے. ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ کہ نہیں یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آگے چلو, چھوڑو ماضی میں جو ہوا مجھے سونپ دو. جو ہوا اس کا ایک مقصد تھا, تمہاری کچھ کوتاہیاں تھی, کچھ میں نے امتحان لیا تمہارا, کچھ تمہیں سکھانے کی کوشش کی. ناؤ موو فارورڈ. آج پہ فوکس کرو, آج, ٹوڈے میٹرز. پاسٹ کو چھوڑو, فیوچر کو چھوڑو. ماضی گزر گیا, مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. آپ کو نہیں پتا کل آپ نے جینا ہے کہ نہیں جینا ہے, چھوڑو آج پہ فوکس کرو روزانہ. مستقبل کس نے دیکھا, آج سے شروع کرو. امپروو یور سیلف, آج سے تہیہ کرو میں نے یہ کرنا ہے. تو قرآن تو ہمیں اتنی اچھی ہیبٹ, آپ یقین کریں یہ ہیبٹ ٹاپ پہ ہوتی ہے سکسیسفل لوگوں کے, موو فارورڈ. لیکن دین تو ہمیں کہتا ہے کہ سب سے آگے چلو, سب کچھ چھوڑ دو. طریقہ بھی بتاتا ہے کیسے, ماضی بھلا دو, فیوچر اللہ پہ چھوڑ دو اور آگے چلو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کاش مت کہو, کاش میں ایسے کہتا. کاش شیطان کی طرف سے, کاش مومن نہیں کہتا. وہ کہتا ہے قدر اللہ و ما شاء اللہ فعل, قدر اللہ و ما شاء کان. جو ہوا اللہ کی تقدیر تھی, اب مجھے آگے چلنا ہے, مجھے امپروو ہونا ہے. دیکھیں اسلام کتنا پرویکٹیو بناتا ہے انسان کو. ویسٹ میں کیوں اتنے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں, دین نہیں ہے ان کے پاس, انہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے.
اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں, جو اللہ کی حکمت سمجھنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو, اور اللہ کی رحمت ہے ان لوگوں پہ. یہ ہے وہ فائدہ اس چیز کا کہ اللہ ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں, اور جن پہ اللہ سلام بھیجتے ہیں, جن پہ اللہ کی رحمت ہے, وہ بندہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین بندہ ہے. رزق بھی اللہ اسے دیں گے, اس کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوں گی, اللہ اسے ایک ایسی اسٹرینتھ دیں گے کہ وہ مشکلات کا کھڑے ہو کے مقابلہ کرے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے 5 ہیبٹس جو ہیں مکمل ہوئے. میں دوبارہ سے ریوائز کروں گا. نمبر 1 قولوا قولا سدیدا. دوسرا آپ بتائیے نا, آپ لوگ سن رہے تھے. دوسرا کیا ہے؟ اچھے الفاظ ادا کرنا, پازیٹیو ورڈز آف ہوپ. تیسرا صرف اللہ سے شکوہ شکایت کرنا, اللہ کے پاس جانا, نو میٹر آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اگر تو پہاڑ جتنے گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. چوتھا مایوس نہیں ہونا. نیور ایور 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 گیو اپ ان لائف. کبھی لڑنا مت چھوڑیے زندگی سے, اور اللہ پہ ریلائی کیجیے. اور 5واں موو فارورڈ. آگے بڑھو, چھوڑو جو ہوا, آگے بڑھو, آج سے شروع کرو. تو یہ 5 ہیبٹس ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. ہم ریلیشن شپس میں بھی, جاب میں بھی, بزنس میں بھی, ہر چیز میں کامیابی انشاءاللہ ہمارے جو ہے قدم چھوئے. جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے میری گفتگو سنی. کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. غلطیاں میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے, اور اچھائیاں جو تھیں وہ صرف اللہ کی طرف سے تھیں. تو میں کوئی عالم نہیں ہوں, مجھ سے غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے صبر کے ساتھ مجھے سنا.